اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ توحید جو ہے یہ تو بنیاد ہے نا جی، تمام ادیان کی، مذاہب کی بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ سورہ النحل میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا تھا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ طاغوت، ان کا انکار کرنا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، عبادت اللہ کی ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اللہ کو تو مسلمان بھی مان رہے ہیں اللہ کہہ کر، ہندو بھگوان کہہ کر مان رہے ہیں، جیوز اور کرسچنز بھی خدا کہہ کر، اللہ کہہ کر، گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اللہ کی ماننا اصل میں اللہ کی عبادت ہے، ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ، اطاعت اللہ کی اختیار کرنا اس طریقے پر جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سکھایا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ تو تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت بھی اللہ کی ہوگی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اب عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، نماز ہو اور نماز کے اندر جتنے پوسچر ہیں، رکوع، سجدہ، عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑے ہونا، نظر، نیاز، منت، سب کی سب چیزیں ایک اللہ کے لیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ کو مانا جائے، وہ ہے ایاک نستعین۔ اچھا عبادت میں نستعین بھی شامل تھا، الگ سے کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اس میں ہونا ہے۔ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں رسول اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن شرک فی الدعا، پکارنے میں جو شرک ہے، مسلمانوں کی اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت سورۃ الفاتحہ کا ٹیسٹ پاس نہیں کرتی، اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑ کر ان کے اندر داخل کیا ہے۔ عام گورے کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے دیں نا، وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اگر اس سے آپ پوچھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے تحت کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے، وہ کہے گا نہیں۔ لیکن مولوی آپ کو کہانی کرائے گا جی روٹی امی سے مانگتے ہیں۔ تو ایاک نستعین میں یہ بات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہیں، اس کا حکم تو قرآن میں خود آیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی میں الگ رہو، اس میں مدد نہ کرو۔ یہ اس مدد کی بات ہو رہی ہے کہ سامنے کوئی ہستی موجود نہیں ہے، اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ میری مسئلے کو حل کر دے گی۔ سامنے ہستی موجود ہو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، انسان ہو، جانور ہو، یا کوئی اور مخلوق ہو، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں ادھر بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ سے مجھے پانی پلا دیں، تو مانگ کے دیکھ لیں، کوئی پلا سکتا ہے تو پلا کے بتا دیں، کیونکہ وہ پلی اسی سے لیتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کوئی نہیں لیتا المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ نماز اور صبر تو توسل اور وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، مانگنا اللہ ہی سے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن فرشتوں سے بارش مانگ نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا۔ مانگنی اللہ سے۔ فرشتوں کو چھوڑ دیں، آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مشکل کشا ہے، سورج ختم ہو جائے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے،
سورج کی وجہ سے ہی تو سبزہ اگتا ہے، سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہی پانی کا واٹر سائیکل چل رہا ہے۔ نہ سورج ہو تو نہ سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہو کے گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہو یا بارش کی شکل میں ہمارے پاس آئے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے تو کسی کے وہم میں بھی یہ چیز بات آتی ہے کہ وہ کہے کہ المدد یا سورج میری مدد فرمائیے۔ جن بزرگوں کو لوگ پکار رہے ہیں نا، ان کا مشکل کشا بھی سورج ہے ظاہری اسباب میں، تو پھر بابوں کو بھی پکار دیا کرنا ہے۔ تو ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، جس خدا کا تعارف کتابیں کرواتی ہیں وہ اور خدا ہے، اور جس کا تعارف بابیں کرواتے ہیں وہ اور خدا ہے۔ وہ کوالٹیز اللہ کی نہیں ہے، وہ ان کا کوئی تصور ہے جس کو انہوں نے خدا کا نام دے دیا ہے۔ اللہ کا تصور وہ ہوگا جو پیغمبروں کے ذریعے ہوگا، اس کی کتابوں کے ذریعے ہوگا۔